اسلامی ممالک کے احتجاج کا سویڈن پر نہیں پڑا کوئی فرق، ایک بار پھر آگ سے کھیلنے کی کوشش۔ ناظرین، ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آئیے آپ کو اصل خبر کی طرف لے چلتے ہیں۔ گزشتہ مہینے عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف اسلامی دنیا میں احتجاجی مظاہرے ابھی جاری ہیں۔ تاہم سویڈش پولیس نے ایک مرتبہ پھر انتہا پسندوں کو عراقی سفارت خانے کے سامنے اجتماع کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس میں شدت پسند منتظمین نے قرآن کریم کے نسخے کو نظر آتش کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ فرانسیسی پریس ایجنسی کے مطابق دو افراد نے جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک مظاہرے کی اجازت طلب کی، جب جی ایم ٹی وقت کے مطابق یہ 13 سے لے کر 15 بجے تک کا وقت ہے۔ پولیس نے منتظم افراد کو اجتماع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اجتماع میں دونوں شدت پسندوں کا سفارت خانہ کے سامنے قرآن مقدس اور عراقی پرچم نظر آتش کرنے کا ارادہ ہے۔ سویڈش نیوز ایجنسی کے مطابق منتظم کا کہنا تھا کہ وہ اجتماع کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ جلانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وہی شخص تھا جس نے پہلے اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے سامنے قرآن کریم کو جلانے کا اہتمام کیا تھا۔ ناظرین، سویڈش پولیس نے تصدیق کی کہ یہ اجازت مذہبی کتابوں کو جلانے کی سرکاری درخواست کی بنیاد پر نہیں دی گئی تھی، بلکہ ایک عوامی اجتماع کے انعقاد کی بنیاد پر دی گئی تھی، جس کے دوران آزادی کے آئینی حق کے مطابق رائے کا اظہار کیا جا سکے۔ ناظرین، پولیس کے ترجمان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ کیا ہوگا۔ قرآن کریم کا پہلا نسخہ جنوری میں دائیں بازو کے سویڈش ڈنمارک کے انتہا پسند راسموس پالوڈان نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت اور اس مقصد کے لیے ترکیہ کے ساتھ مذاکرات کی درخواست کی مذمت کرنے کے لیے نظر آتش کیا تھا۔ 28 جون کو سویڈن میں ایک عراقی پناہ گزین سلوان مومیکا نے عید الاضحیٰ کے پہلے روز اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے نعوذ باللہ قرآن کریم کے نسخے کے اوراق جلائے۔ سویڈش حکومت نے جنوری اور جون میں ہونے والے جارحانہ اور اسلاموفوبیا پر مبنی ان واقعات کی مذمت کی، تاہم سویڈش حکومت اس حوالے سے موجود قانون کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ واضح رہے، پولیس ایسے مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کر سکتی ہے اگر اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو، یا اگر یہ ایسی حرکتوں یا الفاظ کی طرف لے جائے جو نسلی منافرت کو ہوا دے۔ ناظرین، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔